بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کیریئر ان انگلش پر، اور اسٹوڈنٹس کا ایک بہت دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ انگلش پڑھنے کے نتیجے میں بھی کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے جاب پراسپیکٹس کیا ہوں گے، اور اپرچونٹیز کیسی ہیں، سیلریز کیسی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں کن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جاب سیکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر آخر میں حسب معمول آپ کو بونس بھی مجھے ایک دینا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اسپیشل ایک چیز دینی ہوتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ انگلش ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے۔ یہ بالکل ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ایک سوشل سائنسز کا ایک بہت ہی کامن سبجیکٹ ہے۔ انسان جب سے موجود ہے تب سے زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صلاحیت موجود ہو اور زبان پہ وہ اختیار رکھتا ہو، تو اس کے لیے زندگی کے سارے راستے کھلتے ہیں۔ اس کے لیے ہر میدان میں بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کی ہے کہ جسے آپ جس دروازے پہ لگائیں گے اور وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر پاکستان کے اندر اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی ایجوکیشنل پوزیشن کیا ہے، تو 390 اداروں کے اندر، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر انگلش کے نام سے بی ایس پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے نام سے دیکھیں تو 25 پروگرام ایسے ہمیں ملتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو انگلش لنگوسٹک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بھی اس کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور بدلیں کہ انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے نام سے اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک بڑا نمبر ہے کہ جہاں پر یہ پروگرام آفر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال موجود ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کیا وہ سارے کے سارے لوگ ان کی کھپت ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ان کی کھپت ہوتی ہے، بہت اچھی کھپت ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کرتا کہ جو جسٹ کسی جگہ سے پرائیویٹ ایگزام دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں جو زبان کے بنیادی 5 اصول ہیں اور وہ اگر انہیں نہ آتے ہوں، یعنی لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا، سمجھنا وغیرہ، وہ چیزوں پہ کمانڈ نہ رکھتے ہوں، اور اس کے بعد وہ اگر یہ شکوہ کریں کہ ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی، ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو بھائی اس میں شکوہ آپ کا بجا نہیں ہے۔ یہ زبان اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو یہ 5 سکلز آنے چاہیے اور اچھا کنٹرول ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس یہ اچھا کنٹرول موجود ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 65% سے زیادہ وہ لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، بہت اچھی جگہوں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، بہترین طریقوں سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تقریباً 11% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، اور وہ مطلب فردر اسٹڈی، ماسٹر، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تعداد ذرا کم ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس بات کی طرف دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو اسٹڈی اور ساتھ ساتھ جاب اس کو دیکھتے ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً کوئی 15% کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی تھوڑی بہت تعداد وہ ہے کہ جو اس کے علاوہ ہوتی ہے، تو تقریباً کوئی ایگزیکٹلی کوئی 4-5% ایسے لوگ بچتے ہیں کہ جن کو آپ ان امپلائڈ کہہ سکتے ہیں، یا جو لوگ نہیں کسی جگہ پہ کھپت نہیں ہو پاتی۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی فرد کا جاب نہ کرنے کی خواہش رکھنا، یا کسی فرد کا اپنا کام کرنا، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ جو 65% یا 70% کے آس پاس جو لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ان میں جو ایک بڑا نمبر تو ٹیچنگ کے اندر ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے، ایچ آر کے اندر ہے، مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بڑے شعبے ہیں کہ جس کے اندر یہ لوگ سارے کھپت ہوتی ہے ان کی، اور وہاں پہ یہ لوگ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانی ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ ہر وقت پیسے 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 اور دولت کے بارے میں نہیں سوچا کرتے، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل
جب آپ پڑھنے کا وقت ہے، آپ BS کر رہے ہیں یا MS کر رہے ہیں یا کسی بھی لیول پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت اپنا پورا فوکس پڑھائی کی طرف کیجئے نا، لرننگ کی طرف کیجئے، اس لیے کہ اگر آج آپ اچھی لرننگ کر لیں گے تو آنے والے کل کے اندر آپ کو بہتر اپرچونٹیز مل سکیں گی۔ لیکن اگر آج آپ بہت اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ بہتر نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آج فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کل کہاں پہ جانا ہے۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کل CSS کر کے کسی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ پہنچنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ٹیچنگ کرنی ہے، آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو آنے والے کل کے اندر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے اندر جانا ہے، آنے والے کل کے اندر کسی پبلشنگ ہاؤس یا میڈیا ہاؤس کا حصہ بننا ہے۔ جہاں کہیں کا بھی آپ کو حصہ بننا ہے، اس کے مطابق اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں اور ان چیزوں کے بارے میں ضرور دیکھیے، اسے اسیس کیجئے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اس شعبے کے اندر جانا ہے تو اس کے مطابق چیک کریں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایسا نہیں ہے تو آپ جنرلی چیک کروا سکتے ہیں۔ آپ ایپٹیٹیوڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ پہ یہ واضح ہو جائے گا اور آپ کو کلیئر رپورٹ دے دی جائے گی کہ آپ فلاں شعبے کے اندر جائیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اس موقع پر میں کونسلر ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ مشورے اور کچھ تجاویز بھی دینا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اگر اس شعبے کے اندر بہت آگے جانا ہے تو کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ یہ کوئی ووکیشنل، ٹیکنیکل یا پروفیشنل فیلڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں، بلکہ یہ ایک اور طرح کا فیلڈ ہے، سوشل سائنسز کا فیلڈ ہے، تو لہٰذا اسی طرح آپ کو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو وہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں کہ جس کے ساتھ آپ اس میں بہت آگے تک جا سکیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ کو نیوز پیپرز کے لیے کچھ لکھنا چاہیے، آپ کو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ میگزینز کے اندر کچھ لکھیں، آپ ریڈیو کے لیے کوئی پروگرام کریں، آپ کوئی سوسائٹیز کو جوائن کریں، کوئی والنٹیئر ورک کریں کہ آپ سوسائٹی کے اندر جا کر، کمیونٹی کے اندر جا کر، کچھ چھوٹے سکولز کے اندر جا کر کوئی چھوٹی ایکٹیویٹیز کریں، کوئی کو کریکولر، ایکسٹرا کریکولر قسم کی ایکٹیویٹیز کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی سمر کے اندر کوئی ایسی انٹرنشپ کریں کہ جہاں آپ کو لکھنے پڑھنے کا کام کر دیا جا سکے، جہاں پہ آپ کی کریٹو قسم کی صلاحیت آپ کی بہتر کی جا سکے۔ آپ کو اس بات پہ کوشش کرنی چاہیے، تبھی تو ممکن ہو سکے گا کہ آپ کچھ اس لیول پہ پہنچ سکیں کہ جہاں آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ وہ کون سا کام ہوگا کہ جس کو آپ انجوائے کریں گے، اور پھر آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا کہ آپ ایک اچھا نیٹ ورک اپنا بنا سکیں، اور پھر آپ کو مختلف کمپنیز اور اداروں کی ویب سائٹس اور ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے وزٹ بھی کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے اندر وہ جو لینگویج کی پروفیشنسی سکلز ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے اندر وہ سکلز جو اسپیسیفک کسی ایک جاب کے لیے، مثلا آپ نے کسی ایک جاب کے لیے سوچا ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہے، تو اس اسپیسیفک جاب کے لیے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اور یہ کوشش آپ وداؤٹ انٹرنشپ نہیں کر سکتے، آپ وداؤٹ کوشش کے آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ کو ٹیچنگ کی طرف جانا ہے، تو پھر ٹیچنگ کے لیے آپ کو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سکولز کے اندر، کوئی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ دوران اسٹڈی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کی طرف اگر آپ کو جانا ہے، ایک انٹرپریٹر بننا ہے، تو اس کے لیے تو بالکل انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی ایک اچھی سی پروفائل تیار کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی ایک بہت اچھی سی پروفائل تیار نہیں کرتے ہیں تو پھر ممکن نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ انٹرپریٹر کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے فارن آفس کے ساتھ، اگر آپ پاکستان کی مختلف منسٹریز کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہیں، اور آپ باہر کے جو مشنز ہیں، جو فارن ایمبیسیز پاکستان کے اندر موجود ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہیں، یا باہر دنیا میں جا کر کسی اور ملک کے اندر جا کر اگر آپ وہاں پہ انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر بننا چاہیں، تو آپ کو اپنی پروفائل بنانی ہے کہ آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے بارے میں اور آپ کے حوالے سے یہ یکسوئی حاصل کی جا سکتی ہو کہ آپ بہتر انداز سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اس چیز کو دیکھا ہے اور اس
بات کا اچھے سے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو انگلش پڑھتے ہیں جب وہ انگلش بولنے لگتے ہیں تو ان کا فیس اور ان کا جو منہ ہے وہ بڑا مختلف زاویے بناتا ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کے زاویے ان کے بنتے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں بہت سے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت ٹیڑھا منہ کر کے انگلش بولتا ہے، اور فلانا یہ یوں کرتا ہے اور فلانا یوں کرتا ہے۔ یہ سارے کام اچھے نہیں لگتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے سے دوست ہیں، ان کی انگریزی بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ان کی ووکیبلری بھی اچھی ہے، زبان پہ بڑا گرپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو لوگ اس کے چہرے کی طرف اور اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کے زاویے بناتے ہیں، تو یہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو انٹرپریٹر بننا ہے، اگر آپ کو اس شعبے کے اندر جانا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کو اس انداز سے بولنا ہے کہ جیسے آپ اپنی مادری زبان بول رہے ہیں یا آپ اپنی قومی زبان بول رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کو بات کرنی ہے اور اتنی روانی کے ساتھ بولنا ہے کہ دیکھنے اور سننے والا یہ سمجھ سکے کہ یہ اس کی اپنی زبان ہے۔ اور اگر کہیں پہ کسی فرد کی سپیچ کی آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوں تو اس موقع پر یہ محسوس ہو کہ جیسے اصل بولنے والا سپیچ کر رہا ہے، اسی لب و لہجے اور اسی انداز سے یہ سپیچ کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اور پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ بڑے ادارے تو خود ایڈورٹائز کرتے ہیں، جبکہ چھوٹے ادارے اور میڈیم سائز اداروں کی طرف آپ کو خود جانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے وہ خود جناب اعلان کر کے آپ کو ای میل کریں یا میسج کریں اور واٹس ایپ کریں کہ جناب آئیے اور تشریف لائیے اور آپ کے لیے جگہ موجود ہے، بلکہ آپ کو خود تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی اور باہر نکلنا پڑے گا، تب جا کر یہ بات ممکن ہو سکے گی کہ آپ کے لیے ایک اچھی جگہ اور ایک اچھی اپرچونٹی بن سکے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ میجر امپلائرز کون ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے، اور کمپنیز اور ادارے جہاں پہ آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی ہو سکتی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت تقریباً 25 ڈومینز ہیں یا 25 کے قریب ادارے موجود ہیں، جن کے حوالے سے 25 میں جاب اپرچونٹیز کی بات نہیں کر رہا، میں 25 ڈومینز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ سب سے میں آغاز تو اس بات سے کروں گا کہ ٹیچنگ ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی لینگویج پڑھنے والا، وہ انگلش ہو یا انگلش کے علاوہ کوئی اور زبان ہو، تو اس میں ایک بڑی اپرچونٹی تو ٹیچنگ کے اندر ہوتی ہی ہے۔ اور انگلش پڑھنے کے ساتھ ہمارے ہاں ایک دوسرا بڑا جو فیلڈ اور بڑی ڈومین ہوتی ہے وہ سی ایس ایس کی ہوتی ہے، کہ ہم سی ایس ایس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، تو ان ایگزامز کے اندر بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور اس میں بڑا اچھا ان کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ ہے، اس کے علاوہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کی آرگنائزیشنز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہ ٹیچنگ ہو یا اس کے علاوہ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ والی سائیڈ ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایونٹ مینجمنٹ کے ادارے، جنرل مینجمنٹ کے ادارے، ہاسپٹیلٹی کے ادارے، ریسرچ کے ادارے، ٹورزم، بزنس سروسز، این جی اوز، ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، کنسلٹنسیز کے ادارے، وہ انجینئرنگ کی کنسلٹنسی ہو یا کسی اور شعبے کی کنسلٹنسی ہو، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا آرگنائزیشنز، پبلشنگ ہاؤسز اور پبلشنگ کمپنیز، لائبریریز، پبلک ایڈمنسٹریشنز، پبلک سروسز اور سپورٹ اور ٹرانسپورٹ، اور خاص طور پہ ایئر لائنز، آرم فورسز، وہ تینوں آرم فورسز کے اندر، اور پھر نان انگلش کنٹریز کے اندر بہت بڑی اپرچونٹیز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ ترکی میں جاتے ہیں، آپ عرب کنٹریز میں جاتے ہیں، آپ چائنا، جاپان، کوریا وغیرہ ان ملکوں میں جا کے ایز اے ٹرانسلیٹر اور ایز اے انٹرپریٹر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی گرپ اس زبان پر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پر بھی ہو، تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ یہ بہت سارے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو میرے پاس جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے، یعنی جس کو ہم جاب ٹائٹل کہتے ہیں، تو جاب ٹائٹل کے اگر میں بات کروں تو وہ اس کی تو لمبی لسٹ میرے پاس موجود ہے، تو یہاں پہ تو اس کا ٹائم کا ویسٹ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری لسٹ بولنا شروع کروں، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سکرین پہ کچھ لسٹ آپ کو دکھا دیں اس میں سے، اور وہاں پہ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی ورائٹی موجود ہے۔ تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلش پڑھنے والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس بہت ورائٹی ہے، بہت جگہوں پہ اپرچونٹیز ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن
یہاں آخر میں جا کے سب سے اہم بات وہ بونس ہے جو مجھے آپ کو دینا ہے، اور وہ جو ہمیشہ کی طرح وہ بونس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آج بھی وہ بونس بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور سمجھ لیجئے اور پلے باندھ لیجئے۔ اور یہ بونس کی باتیں تو ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے سی وی کا حصہ بنائیں تو تب آپ کے کام آئیں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سی وی کا حصہ اگر آپ بنائیں تو سی وی کا حصہ بنانے سے پہلے یہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی ہر جگہ پہ اترنا چاہیے اور آپ کو ایبزارو کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر یہ بات اور یہ قابلیتیں جو جن چیزوں کا میں بھی ذکر کروں گا تو یہ آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو آرٹیکولیٹ ہونا ہے، یعنی آپ کو قادر الکلام ہونا ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، تھیوری، سوچ اور تھاٹس کے اعتبار سے، یا آپ کسی کانسیپٹ کے اعتبار سے آپ کو ایسا قادر الکلام ہونا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہ سکتا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آپ کو ایک ایسا فرد ہونا ہے کہ جو بہترین اپنی اوپینین کو ڈیولپ کر سکتا ہو اور اپنے بہترین طریقے سے اپنے آئیڈیاز کو سامنے لا سکتا ہو۔ وہ پرپوز آپ کر سکتے ہوں کہ آپ جناب آپ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن اتنی اچھی اور اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس کون سی وہ چیز ہے اور آپ کے اندر وہ کون سی کوالٹی ہے کہ آپ یکدم بہت سارے پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی پکڑ کے سامنے لے آتے ہیں۔ اور آپ کے اندر یہ قابلیت اگر نہ ہو کہ آپ انڈیپینڈنٹ کام نہ کر سکتے ہوں تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی آنی چاہیے، پلاننگ اور ریسرچ کے لیے، ریٹن ورک کے لیے آپ کے اندر وہ اچھا پلان کر کے، ٹائم کو قابو کر کے، بہترین طریقے سے سیٹ کر کے آپ کے اندر وہ یہ کوالٹی موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ڈسکشن کے اندر پارٹیسپیشن کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، اور اگر آپ اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کر کے اس کے اوپر ڈسکشن کر کے اور دوسروں کو کنونس نہیں کر سکتے تو تب تو یہ بات بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ایسی چیزیں، مثال کے طور پہ کہ آپ کے آرگومنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کریٹیو تھنکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو شخص لکھنے والا ہے اس کا مائنڈ اگر کریٹیولی سوچتا نہیں ہے، نئے آئیڈیاز لاتا نہیں ہے، نئے الفاظ اور نئے فریز اور نئی ترکیب اور نئی چیزیں وہ بناتا نہیں ہے، تو لوگوں کو کیسے امپریس کرے گا؟ وہ کیسے لوگوں کو قائل کرے گا کہ اس کی بات کو سنا جائے اور اس کو کال کیا جائے اور اس کو اپنے ادارے کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ ادارے کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کریٹیکل ریزننگ اور انالیسز، اور اس کے ساتھ آخری اور اہم بات یہ کہ آپ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو اگر انٹرپریٹ کرنا ہے تو آپ سے اچھا انٹرپریٹ نہ کر سکتا ہو، کم لفظوں میں کرنا ہو یا زیادہ لفظوں میں کرنا ہو، اور بڑے سے پیراگراف کو ایک لائن میں لانا ہو یا ایک لائن کو 2 صفحوں پہ بکھیرنا ہو، یہ قابلیت آپ سے زیادہ کسی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخری چند باتیں اگر آپ اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا لیں اور یہ چیزیں آپ کے اندر صاف صاف نظر آنی شروع ہو جائیں تو اس کے بعد یہ اطمینان رکھیے کہ پھر آپ کا سی وی جب کسی ایچ آر مینیجر کے پاس یا سی ای او کے پاس پہنچے گا تو فوراً کال آپ کے پاس پہنچے گی، تو پھر اس کے بعد بڑا اطمینان کے ساتھ جائیے اور پورے اعتماد کے ساتھ جا کے انٹرویو دیجئے۔ انشاءاللہ وہ جاب بھی آپ کی، وہ کام بھی آپ کا، کامیابی بھی آپ کی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔